توڑا دورا والیوم 1 چیپٹر 7۔ وہ سو گیا تھا، اگرچہ ناشتہ اور سینٹر کے ذات تیار تھے لیکن وہ چولہا آن کرنا بھول گیا تھا۔ وہ انکو جان کو کھانا دینا اور پانی تبدیل کرنا بھی بھول گیا تھا۔ جب وہ جلدی میں تھا تو اس نے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے تو موزے بھی بے جوڑ تھے۔ آج واقعی میں کیا کر رہا ہوں؟ ریوجی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ دایاں موزہ کالا تھا جبکہ بایاں گہرا نیلا۔ یہ صرف اس وقت معلوم ہوا جب وہ اسکول کے دروازے کے قریب جوتے کی الماری میں اپنا انڈور جوتا بدل رہا تھا کہ یہ اس سے افسوسناک غلطی ہو چکی تھی۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، چاہے یہ غلطی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ رنگ اتنے مختلف ہیں کہ میں نے انہیں کیسے ملا دیا؟ لیکن یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ دیر ہو رہی تھی۔ ڈین سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا اور طلباء کو کلاس روم میں بھیج رہا تھا۔ ریوجی نے اطاعت سے سر جھکایا، کوشش کی کہ اسے چڑھائے نہیں۔ بدقسمتی سے وہ سیڑھیاں چڑھتے وقت ٹھوکر کھا گیا۔ آخری قدم سے گزر کر اپنی ٹانگ کو ایک سائیڈ پہ مار دیا جس سے اس کی آنکھیں درد میں سکڑ گئیں۔ کسی وجہ سے کم عمر طلباء اس منظر کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ جب اس نے ایک آہ بھری اپنی ٹانگ کو رگڑا تو اس نے ایک بات پر غور کیا۔ شاید اس کی کمزوری کی وجہ یہ رات تھی جو وہ آئسکا ٹائیگا سے جدا ہو گیا تھا۔ ریوجی کو وہ ناشتوں کی صبح سے آزاد ہو کر آرام محسوس ہونا چاہیے تھا اور اضافی بنٹور بنانے کے ڈر سے نجات ملنی چاہیے تھی۔ اسے پہلے کی آرام دہ زندگی میں واپس جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ ایک بری حالت میں تھا۔ شاید یہ عارضی بگاڑ والی زندگی آسانی سے معمول پر نہیں آئے گی، اس نے سوچا۔ شاید اپنی زندگی کو اسے کتے کے طور پر جینے کی عادت ہو گئی تھی تو وہ خود کو بے وقوف سا محسوس کرنے لگا۔ پھر بھی کسی وجہ سے وہ بغیر ہر صبح کی چیخوں کے پہلے کی طرح زندہ دل محسوس نہیں کر رہا تھا۔ آئسکا کیسی ہو رہی ہے؟ ریوجی نے آہستہ آہستہ لنگڑاتے ہوئے بے فائدہ باتوں کے بارے میں سوچا۔ کیا وہ خود اٹھ سکتی ہے بغیر میرے پکارے؟ کیا اسے دیر ہو گئی ہوگی؟ کیا وہ اپنا بنٹور ساتھ لائی ہوگی؟ حالانکہ اس نے سوچا، خود اس نے اسٹور سے کھانا خریدا، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ؟ اس نے خود پر افسوس کرتے ہوئے اپنے خیالات کو پھینکا اور کلاس روم کا دروازہ کھولا۔ جب وہ داخل ہونے والا تھا کہ پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے پکارا، ابھی کیا ہوا؟ وہ اکیلا واپس کوریڈور میں آیا۔ بہرحال گہرائی سے سانس لی، پھیپھڑوں کو ہوا سے بھرا اور پھر اس نے خود کو پرسکون کر لیا۔ سوچتا ہوں ابھی میں نے کیا دیکھا، یہ سب کیسے ہوا؟ جواب سوچنے کی جتنی بھی کوشش کی اس کے پاس کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اندر جا کر دوبارہ تصدیق کرنی پڑی۔ ایک گہری سانس لے کر ریوجی نے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور احتیاط سے دروازہ کھولا۔ کیا میں نے خود کو واضح کر دیا؟ ریوجی نے حیران ہو کر خود سے کہا۔ اس نے اپنے کان میں ایک گہری پیشین گوئی کی آواز سنی جو قتل کرنے کی نیت سے آئی تھی۔ مخالفین کو بے رحمی سے مار دیا جائے گا، الفاظ جو ہر کسی کو فوراً نیچے گرا دیتے ہیں۔ اگر میں نے دوبارہ کسی کو بیکار باتیں کرتے سنا تو میں یقیناً سزا دوں گی۔ کلاس روم کے وسط میں ریوجی کے سامنے آئسکا ٹائیگا کھڑی تھی جو کہ پام ٹاپ ٹائیگر کے نام سے بھی جانی پہچانی جاتی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کے کچھ ہمجواد تھے جو دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب نے اپنے سر زور سے ہلا رکھے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سوال کے علاوہ ریوجی کے پاس کچھ اور کہنے کے لیے نہیں تھا، چاہے وہ اسے کتنی باری دہراتا۔ اس نے پھر پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں امید کرتا ہوں میں نے خود کو واضح کر دیا اور مجھ کو خود کو دوبارہ دہرانا پسند نہیں۔ چھوٹے ٹائیگر نے دہرایا، جی ہاں سر۔ سب لڑکے اور لڑکیاں خوف سے کانپتے ہوئے بولے۔ قریب سے دیکھنے پہ آئسکا ٹائیگر کے ارد گرد ڈیسک اور کرسیاں سب الٹ چکے تھے۔ بیگ اور اس کے مختلف مواد ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ پورا کلاس روم تباہ شدہ نظر آ رہا تھا، جیسے کسی طوفان نے اسے تباہ کر دیا ہو۔ اگرچہ آئسکا ٹائیگر کی آواز پرسکون تھی لیکن اس کے کندھے تھکے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے اس نے ابھی بلند آواز میں چیخ ماری ہو۔ کیا
اس نے نہیں، میں نے غلط سنا ہوگا، یہ آئسکا ٹائیگر کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیوں؟ کسی نے مجھے نوٹ کیا، میں واقعی تاکاسو ریوجی ہوں، لیکن وہ کیا ہوا؟ کیوں سب مجھے اتنے عجیب انداز میں گھور رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو برا لگ رہا ہے؟ وہ بیرام نظر آ رہے ہیں یا پھر شرمندہ؟ بہرحال وہ مجھے سب عجیب انداز میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر آہستہ ٹائیگر نے اپنا سر گھمایا اور خاموشی کے ساتھ نظریں ملائیں۔ اس نے صبح بخیر نہیں کہا، بلکہ اس نے اپنے چہرے کو مبہم انداز میں اوپر کیا اور پوری کلاس کو بس معطل کہہ دیا۔ اس کے کامتے ہوئے ہم جماعت جو ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور 3 کے گروپ میں واپس اپنی سیٹوں پر جانے لگے۔ ان میں سے ایک ریوجی کے پاس آیا۔ تاکاسو ریوجی، میں معذرت خواہ ہوں، یہ سب ہماری عجیب افواہوں کی وجہ سے ہے۔ ہاں، عجیب افواہیں، میں بہت معذرت خواہ ہوں، ہم دوبارہ ایسی عجیب باتیں نہیں سوچیں گے۔ کس چیز کا تصور؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حتیٰ کہ نوتو جو عام طور پر اس کے ساتھ اچھا رہتا تھا، جب اس نے بھی معذرت کی۔ تاکاسو، اب میں یہاں کوئی مذاکرہ خیز نہیں سوچ رہا، میں صرف دل سے سوچتا ہوں کہ تم واقعی ایک شاندار شخص ہو، اور شاید میں تھوڑا سا حسد کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، میں نے کبھی ایسی عجیب باتیں آئندہ نہیں سوچوں گا۔ اس نے اپنے چہرے پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ چلنے ہی والا تھا کہ ریوجی نے اس کو کندھے سے پکڑ لیا اور بے چین ہو کر پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ رکو ذرا، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ابھی ہوا کیا ہے؟ یہ آئسکا کا کام ہے، اس نے اس بار کیا کیا؟ نہیں، بس اسے فوراً وضاحت کی۔ نوتو کی شکل کافی شرمندہ تھی، اس کی آنکھیں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ نوتو ان چند دوستوں میں سے تھا جو ریوجی کی آنکھوں سے نہیں ڈرتے تھے، حتیٰ کہ جب اس سے سوال کیا جاتا۔ پھر بھی ریوجی نے نوتو کے کندھوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، وہ جواب ملنے تک نہیں چھوڑے گا۔ نوتو بھی یہی سمجھا تو اس نے مبہم طور پر جواب دیا، یہ یوں ہے کہ جیسے ہم نے تھوڑا سا چپکے سنا تو تم پام ٹائیگر کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے تھے۔ افواہیں؟ تم دونوں کے ڈیٹنگ کرنے کے بارے میں افواہیں؟ آخر کا پام ٹائیگر کو پتہ چل گیا اور وہ اس پر پاگل ہو گئی۔ اس نے کہا، میرا تاکاسو سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر سب کچھ برباد ہونا شروع ہو گیا۔ یہ واقعی خوفناک تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے پام ٹاپ ٹائیگر کو اتنی تباہی مچاتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا، مزید بکواس نہیں، مزید قبل از وقت نتائج نہیں۔ اگر کوئی دوبارہ یہ افواہیں پھیلائے گا تو میں اسے مار ڈالوں گی، ہر ایک کو۔ کشیدہ منوری بھی اسے نہیں روک سکی۔ صحیح، نوتو نے کشیدہ منوری کو پکارا، جو خوش قسمتی سے پاس سے گزر رہی تھی۔ عام طور پر اسے پام ٹاپ ٹائیگر کو اچھی طرح جاننا چاہیے تھا، لیکن اب اس کا چہرہ معمول کی روشن مسکراہٹ سے خالی تھا۔ تاکاسو، میں اس کی سنجیدہ آنکھیں ریوجی کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پھر مائنورن، مزید بیکار کی باتیں مت کرو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، تم پر بھی۔ مائنورن، تمہیں تاکاسو سے بھی معذرت کرنی چاہیے، اسے بتاؤ کہ تم جانتی ہو کل سب کچھ ایک غلط فہمی تھی، تمہیں دل سے معذرت کرنی ہوگی۔ یہ سب ہم جماعتوں کی وجہ سے ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ منوری بھی یہ جانے سب ایک غلط فہمی ہے۔ آئسکا ٹائیگر نے پیچھے سے زور دے کر وعدہ کیا۔ ٹائیگر؟ منوری آئسکا کے منہ نے وی شکل اختیار کی لی۔ وہ ایک بچے کی طرح مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی بھویں تنی ہوئی تھیں۔ الٹا بغیر جھجکے ریوجی کو دیکھے اس کی آنکھیں سیدھا مانوری کو گھوم رہی تھیں۔ مانوری کافی دیر تک خاموش رہی، بس آئسکا ٹائیگر کی نظریں برداشت کرتی رہی۔ آخر کار وہ مکمل طور پر شکست خوردہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے کہہ کر دوبارہ ریوجی کی طرف بڑھی۔ تاکاسو-کن، مجھے معاف کر دینا، کل میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ ویسے کوئی خاص بات نہیں، معذرت کی ضرورت تو ٹائیگر۔ ریوجی کی پسندیدہ لڑکیاں پریشان آنکھوں کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اگرچہ اس نے ریوجی سے معذرت تو کی، لیکن اب بھی اس کے چہرے پر عدم اطمینان تھا۔ یہ ٹائیگر تھی جس نے کہا، میں یہ سب کہوں۔ اس نے چاہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں جانتی ہوں یہ سب ایک غلط فہمی ہے، لیکن میں یقین نہیں کر سکتی کہ ٹائیگر واقعی ایسا کرے گی۔ شاید ہی وہ مزید کوئی یہ بات کرنے والی تھی۔ لطیف توازن خراب ہوگا ہوا، یہ سب کیا ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔ کلاس روم کا نظم و ضبط اتنا برباد ہو گیا، حالانکہ تمہاری کلاس کو دیر ہوئی تھی۔ کیتامورا اپنی شوقین حالت میں واپس آیا۔ مانوری نے جو کہنا تھا اسے نگل لیا اور ریوجی کو چھوڑ کر آئسکا کے سر پہ ایک تھپڑ مارا۔ اتنا اداس مت ہو کر دیکھو،
اس نے کہا اور اپنے معمول کی خوشگوار حالت میں چلی گئی، اپنی سیٹ پر واپس ہو گئی۔ بعد میں مکمل طور پر بے خبر کیتا مورا کے ہدایت پر سب نے بکھرے ہوئے ڈیسک اور میزوں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ چلو 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 جلدی کرو سب لوگ۔ اگر گوئکا بو نے یہ دیکھا تو اتنی حیران ہوگی شاید اپنی شادی ملتوی کر دے۔ ریوجی کی نظریں آئسکا کو کیتا مورا کی طرف چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بہت قریب کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کچھ کہا، صرف جو وہ سن سکتا تھا۔ کیتا مورا نے فوراً حیرانگی کا اظہار کیا، پھر جلدی سے اپنی خوشگوار مسکراہٹ میں واپس آ گیا اور آئسکا کو سر ہلا دیا۔ ریوجی نے دیکھا ہے کہ آئسکا کے ہونٹوں نے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اسکول کے بعد ملتے ہیں یا کچھ ایسا ہی۔ اس نے اس بار آسانی سے کہا۔ اس نے گھبراہٹ کی وجہ سے نہ ہی وہ ہلکلائی نہ ہی وہ پھسلی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آئسکا نے آخر کار کیتا مورا کو بلانے میں کامیابی حاصل کر لی، کسی بھی کتے کی مدد کے بغیر۔ کلاس 2 کا ایک اور یومیہ کے معمہ دن ختم ہوا۔ دراصل ریوجی کی آنکھیں کبھی بھی کیتا مورا اور آئسکا ٹائیگا سے نہیں ہٹیں۔ جب بے امید سنگل لڑکی جو کہ اپنی ٹرینڈی سرخ پوشاک میں تھی کلاس کے اختتام پر باہر گئی تو کلاس روم دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لوگ کلب کی سرگرمیوں کے لیے دوڑ رہے تھے، میٹنگز میں جا رہے تھے، گھر جانے کا انتظار کر رہے تھے، پہلے کی باتوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کلاس روم سے باہر نکل گئے۔ غیر محسوس طور پر ریوجی نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور جلدی سے آئسکا اور کیتا مورا کے پیچھے چلنے لگا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر نکلے تھے۔ یہ صحیح نہیں لگتا، لیکن چند لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد، اگرچہ وہ شک میں تھا، اس کے قدم پھر بھی خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ لیکن یہ آئسکا کا وہ لمحہ سچائی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ کتنی نادان ہے، شاید وہ پھسلے گی یا سیڑھیوں سے گر جائے گی، شاید وہ اہم لمحے پر ہلکلائے گی یا شاید وہ رونے بھی لگے گی۔ چونکہ آئسکا ٹائیگا کی نادانی واقعی شاندار ہے، یہ میں صرف جانتا ہوں، تو اس لیے میں اتنا فکر مند ہوں۔ مجھے اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ جو پاؤں ان دونوں کا پیچھا کر رہے تھے وہ سیڑھیوں پر اچانک رک گئے۔ ریوجی نے اپنے آپ سے دوبارہ پوچھا، تو کیا؟ حالانکہ میں اس نادان لڑکی کی فکر کیوں کر رہا ہوں؟ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن میں کیوں اس کی مدد کروں؟ یہ سب کچھ نہیں، واپس وہیں چلیں جہاں محبت کے خط سے پہلے تھے، یہی اس نے خود سے کہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے آئسکا ٹائیگر کے بارے میں جو کچھ بھی میں جانتا ہوں اسے اپنے دماغ سے مٹا دینا چاہیے۔ نہیں، ان افسوسناک لمحات کے بارے میں سوچنے کے بجائے بہتر ہے میں اپنے موجودہ حالات پر غور کروں۔ اگرچہ نادان لڑکی ایک لڑکے سے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس کے پاس جا کر کہنا چاہیے کہ تم ٹھیک ہو، میں تمہیں بچاؤں گا؟ یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہوگی، یہ تو مزاحیہ بھی نہیں ہے۔ ریوجی نے اپنی بھویں چمکائیں، اپنی تیز آنکھیں سکیڑیں جیسے کوئی خطرناک شعاع چل رہی ہو، حالانکہ وہ ناراض نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ میں پریشان کن لوگوں سے گزرنے سے روکنا چاہتا ہوں، بلکہ حقیقت میں وہ سمجھنے والا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ لگتا ہے میں گھر جاؤں۔ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ زبردستی سمت تبدیل کی۔ وہ لوگوں سے دور ہوتے ہوئے کلاس روم کی طرف واپس چلا گیا۔ کسی نے بھی محسوس نہیں کیا جس سے ریوجی حال میں ملا تھا۔ ریوجی کو دیکھا وہ اس کے ساتھ کہیں جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنی سیٹ پر واپس لوٹ گیا۔ مجھے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا یا گھر چلا جاتا ہوں؟ مجھے واقعی گھر جانے کو کوئی دل نہیں ہے۔ ریوجی نے فیصلہ کیا، وہ کتابوں کی دکان میں میرا خیال ہے میں وقت گزاروں گا۔ گھر جانے کی تیاری کرتے وقت پہلے میں باتھ روم کی طرف پھول لوں۔ اس نے اکیلا ہی راہداری میں چلنا شروع کر دیا، کسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو بھی ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ریوجی باتھ روم میں اکیلا تھا، جو غیر معمولی طور پر خاموش تھا، اور صفائی کے صوان کی بہت مضبوط بو محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس نے سنک میں ہاتھ دھوئے، ریوجی نے آئینے میں چہرے کی طرف دیکھا تو جیسے میں نے سوچا تھا وہی بورنگ چہرہ، اگرچہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں، حقیقت میں وہ اس سے تھوڑا سا تھک گیا تھا۔ ریوجی کے خیالات اس کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ وہ سوچ رہا تھا اس کا چہرہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ کیا پالتو ٹاپ ٹائیگر
पाम टॉप टाइगर अब अपनी पूरी कोशिश कर रही होगी या नहीं। पूरा दिन, चाहे वो उस बाग के दौरान हो, वह वक्फे के दौरान रियूजी मुसलसल आइस्का के चेहरे पर नजरें रखे हुआ था। स्कूल के इख्तिताम के करीब हर लम्हा आइस्का का चेहरा काफ़ी हद तक बदलता जा रहा था। पिछले पीरियड के आखिर में उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासरात नहीं थे, न सुर्ख न सब्ज, बल्कि जर्द सफ़ेद। रियू जी ने सोचा, वो अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करने वाली है तो उसे चाहिए एक प्यारी सी सूरत दिखानी चाहिए। कैसा भारी दिमाग सा है। भारी दिमाग की बात करते हुए उसने आज सुबह की हलचल को याद किया जब उसने क्लासरूम को तबाह कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी प्यारी दोस्त मानूरी पर भी चढ़ाई कर दी थी। उसकी वजह यह थी कि मानूरी ने संजीदा इजहार दिया था, मतलब यह कि ये सब मेरे लिए किया, ये सब रियू जी के लिए था। उसने ये इसलिए सब किया कि उसकी पसंदीदा मानूरी के साथ उसकी कोई गलत फहमी ना हो। इसी मकसद के लिए उसने इतनी हलचल मचाई। यानी कीता मोरा इस वक्त मौजूद नहीं था जब वो भड़क गई थी। जब आप गौर करें, आइस्का ने कभी खुद के लिए ऐसा नहीं किया, यानी कीता मोरा की गलत फहमी को ख़त्म करने के लिए। उसने सिर्फ ड्यू जी के लिए ऐसा किया। यही वजह है उसने आप बरी जिन अल्फाज को कहना चाहता था वो गायब हो गए। गंभीर, अहमक, नादान तरीका आखिरकार रियू जी ये नहीं कह सका। क्या उसे वाकई हर चीज़ के लिए ऐसे तरीके अपनाने की ज़रूरत है? शायद इसका हल तलाश करने को और भी लतीफ़ तरीके हो सकते हैं, ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल जहाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं। वो वाकई इतनी रहमदिल है कि नाकामी का सामना कर रही है। रियू जी ने सच में ख़ुद को यकीन दिलाया कि आइस्का हकीकतन एक बहुत ही रहमदिल लड़की है। बगैर किसी एहसास के उसने पाम टॉप टाइगर को इस तरह की हंसी के साथ बयान किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यही सच है। रियू जी ने नरम आवाज में कहा, रहम दिल जो रोती और शिकवा करती है वो लोगों के साथ रहम दिल नहीं नजर आती। हकीकत में वो सबसे रहम दिल शख्स है। जो लोग कभी उसके साथ नहीं मिले वो कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन कम अज कम रियू जी के लिए बिल्कुल सच है। हाँ, एक अचानक चीख ने रियू जी को रद्द अमल में अपना सर मोड़ने पर मजबूर किया। एक हम जमात जो भी बाथरूम में दाखिल हुआ था बस खड़ा रहा और दहशत में चीखा, क्या हुआ? इसके पीछे वालों ने पूछा। इसके बाद वो पुकार उठा, मैं तुम्हें तंग करने पर माजरत चाहता हूँ। दोनों को रिजू से अचानक भेजी गई शदीद नज़र से डर लगा। दूसरों के लिए रियूजी और पालतू टाम टाइगर दोनों खतरनाक करार दिए गए थे, जैसे हमेशा वहाँ से दूर रहो, ये खतरनाक है, या कुछ ऐसा ही ऐलान करेंगे। ताकासू ने बाथरूम पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब है कोई भी अंदर नहीं आएगा। मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वो किसी को देखने के मूड में नहीं था, इसीलिए ये ठीक था। वैसे कुछ वक्त के लिए कोई नहीं आएगा। उस जगह की हवा निकालने के लिए रियूजी ने सोचा, चूंकि नमी इस बदबू का बायस बन रही है, उसने सफाई के जुनून के बायस खिड़की की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसने हैंडल को अनलॉक किया, खिड़की को धकेला और फिर मुंजमद हो गया। कीता मोरा कुन, रियूजी ने दिल की गहराई से चीख मारी जब वो पत्थर की तरह खड़ा था। उसने अपने सर को पकड़ा, ये एक शराब था। नहीं नहीं, इसका मतलब उन्हें आइस्का की आवाज़ बहुत ज़ोर से और वाज़ेह तौर पर सुनी। ये मर्दाना बाथरूम दूसरी मंजिल पर था। नीचे विजिटर बाथरूम था और इसके बाहर स्कूल का बाग था। बाथरूम की खिड़कियों सामने की दरख्तों की कतार के दरमियान एक जगह। हैरत के साथ उसने आहिस्तगी से अपना सर बाहर निकाला ताकि झांक सके, उम्मीद करते हुए कि शायद उसने गलत सुना हो। अफसोस की बात है, उम्मीद की एक झलक भी ख़त्म होगी। आइस्का, टाइगा और कीता मोरा उसी जगह मुबहम खड़े थे। कोई भी शख्स जो थोड़ा भी समझदार होगा जान जाएगा, जो भी बाथरूम इस्तेमाल करेगा वो वहाँ होने वाली बातें सुन सकता है। सच में वो बाथरूम के सामने क्यों खड़ी है? तुम अहमक को। रियूजी ने अपने सर को पकड़ा और फिर कराहा और फिर खिड़की के नीचे बैठ गया। अगरचे कोई वहाँ से गुजरने नहीं है तो उसकी वजह यह है कि कभी कभार वहाँ बदबू ज़्यादा होती है। रियो जी ने खिड़की के नीचे अपने घुटनों में के दरमियान सर छुपाए हुए अपनी पीठ को ज़मीन से लगाया और बैठे बैठे उसका दम घुटने लगा। आइस्का, टाइगर, तुम वाकई अहमक हो, और अहम बात यह है कि कोई मेरे जैसा आकर अगर खिड़की खोल दे तो क्या वो मुकम्मल तौर पर देखे नहीं जाएंगे? मुझे यकीन नहीं आता। रियो जी ने यहाँ कुछ वक्त गुजारने का फ़ैसला किया। अगर कोई आए तो मैं
میں اتنی تیز نظروں سے گھوروں گا، اس کا منصوبہ یہی تھا۔ ایک لمحے کے لیے رکو، چاہے کچھ بھی ہو، بہتر ہے کھڑکی بند کر لوں، مجھے ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ جیسے ریوجی اٹھنے والا تھا، کیتامورا کی آواز سن کر وہ خاموش رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، اگر میں غلط اندازہ لگا لوں تو احمق لگوں گا، اس لیے میں سننے سے پہلے یقین کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، کیا تم تاکاسو کے ساتھ باہر جا رہے ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میں کھڑا ہو کر سن نہیں سکتا، بلکہ بیٹھ کر بھی سن نہیں سکتا، اس نے خود سے یہی کہا۔ لیکن جب اس نے اپنا نام سنا تو وہ سننے پر مجبور ہو گیا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، مجھے کھڑکی بند کرنا ہوگی یا فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگرچہ اس نے سوچا لیکن وہ حرکت بھی نہیں کر سکا۔ ریوجو کو ایسا لگا کہ جیسے آئس کا ٹائیگر کی بلند نروس آواز نے اسے باندھ رکھا ہے۔ تاکاسوکن، تاکاسوکن، اس نے بار بار وہ لفظ کہا لیکن کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ احمق، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جلدی کرو، اعتراف کرو، پھر باتھ روم کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ ریوجی نے اندر سے چیخ ماری، جبکہ وہاں خاموشی سے بیٹھا تھا، لیکن آئس کا جاری نہیں رکھ سکی۔ اتنی شدید خاموشی کے تحت وہ نہیں کہہ سکی۔ اس مرحلے پر ایک عام آدمی عموماً اس شدت سے گھبرا جاتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، یہ سب ہے تو میں چلا جاؤں۔ کیتامورا، خیر وہ آپ کے اوسط آدمی سے زیادہ مصروف ہے، اگر وہ چلا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آئسکا کے جذبات کیا ہیں؟ جلدی کرو، کہو تمہیں کہنا چاہیے۔ ریوجی نے اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بند کر لی اور دانت پیس لیے۔ وہ سانس لینا بھی بھول گیا، لیکن آئسکا پھر بھی خاموش رہی۔ ایسا لگتا تھا یہ خاموشی ختم ہونے والی نہیں، یا یہ شروع سے مشن امپاسبل تھا۔ وہ کلاس روم میں عام طور پر اسے آواز نہیں دے سکے اور اب اعتراف کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بے وقوفانہ ہے۔ کیا یہ اس کی تمام کہانی کا اختتام ہے؟ ریوجی نے مایوسی میں آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے میرا تاکاسو کے ساتھ تعلق مانوری کی طرف سے غلط فہمی تھی، جس شخص میں واقعی پسند کرنے کی آواز چلی۔ کیتامورا کن، ریوجی کے پاؤں کمزوری سے ہل گئے اور وہ اپنی پیٹھ کے بل گر گیا۔ اس نے فوراً دیوار کو پکڑا، اپنی سانس روکی اور کوئی شور نہ مچانے کی کوشش کرتے اس نے منہ بند کر لیا۔ آخر کار اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور دل ہی دل میں پکارا، شاباش لڑکی، جلدی کرو۔ اگرچہ وہ اسے بات چیت شروع نہیں کر سکی، وہ نروس تھی۔ آئسکا نے پھر بھی کیتامورا کے سامنے شاید اپنے جذبات کا اعتراف کر لیا۔ شاید میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر مجھے منوری کے سامنے اعتراف کرنا پڑے جیسا کہ اس نے کہا، میں نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں آئسکا کو اس کی بہترین کوشش پر داد دیتا ہوں، اگر واقعی مجھے اعتراف کرنا پڑے تو میں نہیں کر سکتا، میں اس کی طرح اتنا براہ راست نہیں ہو سکتا۔ جب لفظ پسند کہا گیا، ریوجی کے باہر سے ایسا محسوس ہوا کہ ایک چمکدار تیر سے نشانہ بنایا گیا ہے جو عزم و خلوص سے بھرا ہوا ہے۔ جو تیر آئسکا کے جذبات لے کر آیا، بلا شبہ کیتامورا کے دل اور جسم پہ پھینکا گیا۔ ہاں، یہ اچھا ہے، جذبات وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہیے۔ وہ پہنچیں گے تو یہ مایوسی کا احساس صرف میری تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تم مجھے پسند کرتی ہو؟ تاکاسو کے ساتھ بات سب غلط فہمی تھی؟ کیا کشیدہ منوری نے غلط سمجھا؟ کیا اس نے تاکاسو کو غلط سمجھا؟ ہاں، میں نے اسے بتایا، لیکن منوری نے مجھے یقین نہیں کیا۔ کیتامورا نے تھوڑی دیر سوچا اور خاموش۔ آخر کار اس نے سمجھا اور سمجھ گیا، تو مجھے واقعی معذرت خواہ ہوں، میں نے غلط سمجھا۔ یہ اس لیے کہ کشیدہ اپنے خیالات کے ساتھ کافی پختہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھے اب سمجھ آ گیا۔ کیتامورا کی آواز معمول کے مطابق پرسکون تھی، آئسکا کی آواز بھی معمول کے مطابق مبہم تھی۔ ریوجی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کی تاکہ کوئی آواز نہ نکلے۔ خاموشی آہستہ آہستہ مردوں کے باتھ روم میں بھر گئی۔ جب وہ بیٹھا تو نہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ریوجی نے خاموشی کو اپنے ارد گرد لرزتے ہوئے محسوس کیا۔ ریوجی اپنی مسلسل سانسوں کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اٹھ کر کھڑکی بند کرنا چاہتا تھا تاکہ گھر جا سکے، لیکن اب اسی لمحے کھڑکی کے باہر آئسکا کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، مجھے بالکل بھی تاکاسو سے نفرت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جب میں اس کے ساتھ تھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میری سانسیں رک گئیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہر بار میرا دم گھٹ جائے گا۔ ریوجی میرے لیے مزیدار فرائیڈ رائس تیار کرتا تھا، لیکن تاکاسو جب بھی مجھے کسی کی ضرورت تھی، ریوجی ہی وہ تھا۔ اس نے مجھے اس وقت بھی حوصلہ دیا جب اسے جھوٹ بولنا پڑا، ہمیشہ ایسے ہی رہا۔ میرا خیال ہے ابھی بھی ایسے لگتا ہے جیسے میں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں اور ریوجی
کوئی بھی وقت، ابھی ابھی کیوں ریو جی میرے ساتھ ہے اس لیے میں یہاں ہوں۔ ریو جی فوراً منجمد ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسی لمحے آئسکا ٹائیگر کی آنکھوں میں آنسو لیے بلند آواز میں اعلان کر رہی تھی، مجھے اس سے بالکل بھی نفرت نہیں ہے۔ میرے لیے ریو جی وہ ایک مکمل طور پر ایک کیا ایسا ہے؟ کیتامورا کی آواز خوشگوار تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے میں آئسکا کے جذبات سمجھ گیا ہوں۔ بہرحال تم اور تاکاسوکی ریوجی کافی اچھے دوست ہو، تمہیں یہ کہتے ہوئے دیکھ کر مجھے سکون ملا۔ اور ہاں، کیا تمہیں یاد ہے پچھلے سال میں نے تمہیں اعتراف کیا تھا؟ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے غصے کو ظاہر کرنے کی سیدھی باتوں سے متاثر ہوا تھا۔ میں خیال کرتا ہوں حالانکہ اگلے لمحے مجھے مسترد تم نے کر دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے مجھے لگا تھا کہ تمہیں بھول گیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ریوجی اس انکشاف سے اتنا چونک گیا کہ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئسکا خاموش رہی، صرف ریو جی تھا جس کی ٹانگیں جھٹکے سے کانپ رہی تھیں۔ وہ واحد شخص ریو جی تھا جو کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک عجیب اعتراف تھا، صرف کیتامورا نہیں ایسا کر سکتا تھا۔ اس وقت سے ہر بار جب تم ہماری کلاس میں مانوری کو ڈھونڈنے آتی تھی میں نے اس وقت تمہیں اعتراف کیا تھا کیونکہ میں نے واقعی سوچا تھا تم واقعی خوبصورت ہو، لیکن تم تاکاسو کے ساتھ وقت گزارنے لگی، یہ تم تھی، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ چونکہ تمہیں میری موجودگی کا اندازہ نہیں ہوا اور تم اور بھی دلکش لگنے لگی کیونکہ تم ہمیشہ دلچسپ تاثرات دیتی تھی، دلچسپ تاثرات۔ ہاں، جب بھی تم تاکاسو کے ساتھ ہوتی تھی تم ہمیشہ کچھ بہت دلچسپ چہرے بناتی تھی تو میں مطمئن ہو گیا، واقعی تاکاسو ریو جی واقعی ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک لڑکی کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ بہت شاندار ہے۔ کیتامورا نہایت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اور میں نے ابھی کیا کہا؟ آئسکا ٹائیگر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ایک چیخ ماری، ایک منٹ رکو، میں کیا کہہ رہی تھی؟ اور کیتامورا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے اور ریوجو کے درمیان کچھ نہیں۔ کیا میں نے ابھی کچھ اعتراف کیا؟ کیا میرا چہرہ دلچسپ لگتا ہے؟ نہیں نہیں رکو، کیا میں نے واقعی اعتراف کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوا؟ پام ٹاپ ٹائیگر نے بار بار دہراتے ہوئے کہا جیسے اس کا ذہنی توازن کھو گیا ہو۔ اگر یہ کیتامورا کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ نہیں جانتا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ آئسکا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے کیا کیا، یہ سب پھر ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے جذبات کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے خوشی ہے کہ ہم آئندہ اچھے دوست بن جائیں گے۔ آئسکا اتنی ہلچل میں تھی کہ وہ اس کے پاس الفاظ کی تلاش کرتے ہوئے الفاظ میں ہی نہیں تھے۔ اچھے دوست، یہ وہ رشتہ تھا جس کی آئسکا تلاش کر رہی تھی۔ تو آئسکا یہ نہیں ہے، جواب دینا چاہیے، اس نے ریو جی نے سوچا، اسے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دوست، میں اور کیتامورا اسے کہنا چاہیے تھا، لیکن آئسکا نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری اچھی دوست بننا چاہتی ہوں، تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہوں۔ آخر کار آئسکا کی گوشیاں سننے میں مشکل ہوگی۔ میں نے تمہیں اس وقت مسترد کیا جب تم نے اعتراف کیا تھا، لیکن میں تمہیں دیکھتے ہوئے میں خود بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ اب واقعی میں تمہیں پسند کرتی ہوں، چاہتی ہوں ہم ایک جوڑے کی طرح باہر جائیں۔ اس نے کبھی بھی سب سے اہم بات کو صحیح طور پر نہیں دہرایا تھا۔ مبینہ طور پر انتہائی خود غرض پام ٹاپ ٹائیگر اپنے ہی پنجوں میں پھنس چکی تھی۔ اس نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، پھر کل ملتے ہیں، کیتامورا نے اپنے معمول کی بے فکری انداز میں کہا۔ خوشخبری، اس کا رویہ ابھی بھی معمول کے مطابق تھا، بدخبری اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ابھی کیا ہوا۔ آئسکا نے بھی خود کو سنبھالا، اپنی مضطرب سوچ کو پرسکون کیا اور اپنے مردہ چہرے کے انداز کو روشنی دی۔ کل ملتے ہیں، ریو جی نے مایوسی کے ساتھ سر جھکایا، اس نے اپنے سر کو آنکھیں بند کر لی۔ قدموں کی آواز، وہ بتا سکتا تھا کہ وہ دونوں مختلف سمتوں میں جا چکے تھے۔ وہ بڑبڑانے لگا، کتنی سادہ لڑکی ہے۔ کیتامورا نے تمہارا پیغام کبھی نہیں سمجھا، لعنت ہو، تمہاری سیدھی بات وہ کتنی واقعی جانتا ہے۔ جو کیتامورا بات کر رہا ہے، تمہارے آنسو، ہنسی، شرم، تنہائی، تمہارے سے محبت کرنا، نازک جذبات جو تم نے چھپائے، چاہے کتنے دردناک یا نرم ہو، تم نے کبھی بھی انہیں سمجھنے نہیں دیا۔ اپنی سر ٹانگوں پر اٹھتے ریوج نے آہستہ سے باہر نکلنا شروع کیا۔ خدا حافظ۔ آئسکا یہ کہتے وقت واقعی پرسکون نظر آئی، حالانکہ وہ کچھ
जज्बात छुपाने में कामयाब रही, जो किसी ने भी नहीं समझे जब वो अकेले चले गई। उसे गीता मौर्य के पीछे से चलते हुए एक ऐसी आवाज़ में रोने की ज़रूरत थी जो किसी को सुनाई ना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए उसे किसी को ना देखते हुए लरसते हुए चलना पड़ता है। ये तो होना ही था। अगर ऐसा है, क्योंकि सिर्फ मैं ही इस बारे में जानता हूँ। अब तक का सूर्य जी को क्या करना चाहिए? सादा जवाब। वाकई, अगरचे उसने इत्तेमाद के साथ कहा, लेकिन खुद भी इतना पुरअमन नहीं था। वो अपने जवाब से मुतमईन नहीं था। जल्द हड्डियाँ गोश्त के साथ इसका जो जिसम आइस के साथ बहुत वक्त गुजार चुका था। चलो उसे खुद ही चलने दो। अगर चीज़ें गलत ना हो तो ये जिसम मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ वो है। यकीनन। घर की तरफ जाते हुए मामूल की गुरूब की रोशनी में, तुम क्या चाहते हो? रियुजी ने आखिरकार आइस का टाइगर को पकड़ लिया, उसके कंधे पर हाथ रखा। एक खामोश रिहायशी गली में थे जहाँ कोई और नजर नहीं आ रहा था। आयस्का ने मुड़कर हैरान को नजार किया, फिर रियुजी को देखा जो अभी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। अब बस करो, अब तुम मेरे कुत्ते नहीं रहे, तुम्हें मेरी पैरवी करने की जरूरत नहीं, उसने सर्द लहजे में कहा, और रियुजी को हाथ से धकेलती हुई आगे चली गई। रियुजी ने इसके पीछे बात की, ये कहने के बावजूद कि तुम अफसरदा हो क्योंकि तुम्हारा इतराफ नाकाम हो गया है। तुम्हारा रोने का दिल है। हालांकि उसका रद्द अमल बिल्कुल मुस्तरद नहीं था। काफ़ी फासले पर पीछे छलांग लगाने के बाद आयस्का ने पुकारा, तुमने देखा? मैं साफ कर दूं, मैंने तुम्हें खुफिया तौर पर नहीं सुना। ये तुम्हारी गलती है। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो कि मर्दों के बाथरूम की खिड़की के बाहर एतराफ़ करती हो? मैं सिर्फ बाथरूम जाते हुए सब कुछ सुन सका। गुरूब की रोशनी में रियुजी ने अब महसूस किया कि आयस्का टाइगर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। जब उसने कहा, सच में लगता है मैंने वाकई ये सोचा नहीं था। तो अब क्या मैं आज रात खाने के लिए अज्जा खरीदें, या क्या तुम अपने नाकाम एतराफ़ की यादगार के तौर पर पिछली रात के ख़ानदान के रेस्टोरेंट में दोबारा जाना चाहती हो? मैं तुम्हें सारी रात सुन सकता हूँ, ये मेरी तरफ है, लेकिन आज के लिए। तुम क्या कह रहे हो? आयस्का टाइगर ने रियुजी की तरफ पीठ करते हुए बेहरकत खड़े होकर अपनी आंखें फैला ली, जैसे उसने कुछ शानदार देखा हो। याद आया, आज मटन के गोश्त पर फ़रोग है। फफूंदी का गोश्त क्या? या क्या तुम आज रात बीफ खाना चाहती हो? बीफ भी नहीं, इसका कोई तल्लक नहीं, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम खुद पकाना चाहती हो? बस, मैंने कहा बस करो ये सब, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आयस्का इस वाज़ेह ऐलान सुनकर हैरान रह गई और उसकी पेशानी सुकड़ गई। रियुजी ने आयस्का की आंखों में सीधा देखा और वजाहत करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मैं तुम्हारे लिए पकाऊंगा। तुम मेरे घर आ सकती हो जैसे मामूल है, और मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा, बंटू भी बनाऊंगा। तो क्या कर रहे हो? आयस्का ने चीख कर कहा, उसकी आवाज़ गली में गूंज रही थी। तुम आखिर क्या कह रहे हो? हम दोबारा गलत फहमी में पड़ जाएंगे। मानूरी अब यकीन नहीं करेगी, तुम उसे दोबारा गलत समझोगे। क्या तुम्हें कोई इतराज़ है? जवाब उम्मीद से भी ज़्यादा आसानी से आया, जब ऐसा आएगा तो मेरा नौबत पागलपन तक आ जाएगी। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि कीता मोरा क्लासरूम में हो, क्लासरूम को जंग में तब्दील कर दूंगा ताकि वो दोबारा गलत ना समझे। क्यों? उसके गालों से आंसू बहने लगे। देखो, रियुजी ने अपने आप से सोचा, आयस्का वो किस्म की लड़की है जो ऐसी जगह जाएगी जहाँ कोई उसे न देखे सिवाय मेरे, और अकेली रोएगी। क्योंकि तुम ऐसा करती हो। क्या मैंने पहले नहीं कहा कि तुम अब मेरे कुत्ते नहीं हो? ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा करने का दिल करता है। चूँकि तुम रोती हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। ये भी फ़िक्र होती है कि कहीं तुम कहीं भूखी तो नहीं हो, कम से कम यही मेरी तरह सोचती हो। और क्या तुम कह रहे हो? पानी भरी हुई आँखों के बाजू आयस्का ने अब रिजू को गुस्से से घूरा। कोई तुमसे ये करने को नहीं कह रहा, तुम मुझे अकेला छोड़ो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। रिजी ने फिर कहा, तो यही बात है। उसने आखिरकार समझ लिया, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था, क्योंकि उसके बारे में इतना फ़िक्रमंद था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये सब इसी वजह से था, इसीलिए कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या हकीकत कुत्तों या गुलामों की तरह नहीं रहने दिया जा सकता। कुत्ता आगे आएगा अगर बुलाएगा, शेर कभी किसी को नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो शेर होते हैं। यही है शेर की नोयत। और अभी मैं कुत्ता नहीं होता कि मैं इस बात पर हंसना चाहता हूँ जो मैं कहने वाला हूँ, तो हंस लो। इसके बावजूद रियुजी ने फैसला किया वो आगे बढ़े, क्योंकि इस लम्हे वो चाहता था जो कहना चाहता था आयस्का को बता सके। मैं एक अजदहा हूँ, एक ड्रैगन हूँ, और तुम एक शेर हो। कदीम ज़माने से अजदहा वो वाहिद जानवर है जो शेर के बराबर खड़ा हो सकता है, इसलिए मुझे अजदहा ड्रैगन बनना है ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं।
पाम टॉप टाइगर के साथ बराबरी के लिए ताकासुरो जी को अजदहा बनना पड़ा, ड्रैगन बनना पड़ा। उसने ये फैसला किया, चाहे इसका मतलब हंसना हो, चाहे इसका मतलब बेवकूफ़ समझा जाए, लेकिन आइस का टाइगर उसे बेवकूफ़ नहीं कहा गया, ना ही उस पर हंसा गया। उसके सामने एक लड़की थी जो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकती थी और अपने पाँव को चौड़ा करके खड़ी थी। उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। उसने सर उठा के ryuji को देखा। वो बहुत गुस्से में नजर आती थी और साथ ही बहुत उदास, थोड़ी खौफजदा, परेशान और थोड़ी सी हैरान भी। इसका छोटा सा जिस्म जज्बात से भरा हुआ था और किसी भी लम्हे फटने को तैयार था, जबकि वो अपनी मुट्ठियां मजबूती से बंद कर रही थी। टाइगर टाइगर उसके नाम का जिक्र आते ही उसका जिस्म लरजने लगा। उसे धक्का लगा, उसकी पलकें झिपकी। ये बराबरी का हिस्सा है, ठीक है? चूंकि तुम मुझे ryuji कहती हो तो मैं तुम्हें टाइगर कहूँगा, क्या ये ठीक है? जैसे उसने ख़त्म किया, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसके पैरों से एक साया फैल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक फैल गया हो। शायद मैंने गलत देखा, लेकिन ये खुद पसंदाना बकवास क्या है? मैं क्यों इजाज़त दूँ तुम मेरे पहले नाम से पुकारो? ये बराबरी की बकवास क्या है? कितनी शर्म की बात है। अपने मकाम का अंदाज़ा लगाओ बेवकूफ़ ryuji। और बम फट गया। सही, शायद तुम्हें पता तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें वाकई पता होता तो तुम ऐसी बेवकूफ़ियों की बातें कैसे कह सकते थे? इसके अलावा क्या है? हाँ, अब समझ आता है। क्या मुमकिन है? बदतमीज़ी के सैलाब को छोड़ते हुए आइस का टाइगर अचानक रुक गई। बस ऐसी वो सबसे खौफनाक चीज़ बन गई थी जो तसव्वुर की जाती थी, ऑरा पैदा करते हुए जो किसी को भी मफलूज कर दे। उसकी आंखें जहर आलूद नज़र आती थी जब वो नीचे से आती उसके करीब आई। ऐसा ही था पाम टम टाइगर के असल रंग थे। यूँ ना कहो तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो, बेवकूफ़ मत बनो। मैंने यही सोचा था कि तुम जैसे लोगों में इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि इतनी खुदकश बातें करें। आइस्का ने ryuji को घूर कर मुस्कुराहट दी। हालांकि ryuji उसकी आंखों के देखने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उसने फिर भी अपनी बेहतरीन कोशिश की जवाब दे, हाँ ये सही है, सही है। अगर वो मानूरी के साथ महसूसात को समझ रही थी तो आइस्का के साथ मेरे एहसासात मुख्तलिफ थे। वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन एक बात जो यकीनन थी, ryuji वाकई इस पाम टाइगर की देखभाल करना चाहता था जिसे आइसा टाइगर कहा जाता है, चाहे इसका मोहब्बत से कोई तल्लक ना हो। मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। यही वो शख्स है जो मैं बनना चाहता हूँ, बस यही सब ठीक है। और हमें चलना चाहिए सुपर मार्केट की तरफ कुछ फफूंदी खरीदने। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बेधड़क ryuji ने अपने हौसले बुलंद किए और बड़े बड़े कदमों से चलने लगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक। अभी काफ़ी वक्त है, अभी के लिए काफ़ी वक्त है। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, पेचीदा ख्यालात में सोचने का कोई वक्त नहीं। हमारी तरजीह रात का खाना है। अगर आज कुछ फफूंदी मिल जाए तो हम हॉट पॉट बना सकते हैं। शायद वो सादा बारबेक्यू फफूंदी भी चलेगी। तुम पीछे क्यों नहीं आ रही? टाइगर के पीछे ना आने पर ryuji के बड़े कदमों से यू टर्न करना पड़ा। दोबारा उसके करीब पहुंचा। जल्दी करो, उसने कहा। हालांकि उसका हाथ नहीं पकड़ा बल्कि अपने बैग के कोने से उसकी कमर पर हल्का सा धक्का दिया। ryuji, मुझे एक दही संडे चाहिए। क्या आखिर तुम अब भी फैमिली रेस्टोरेंट जाना चाहती हो? मैं रात के खाने की तैयारी की इतनी तवक्को कर रहा था। हम फफूंदी भी खा सकते हैं, हम अदरक के साथ फफूंदी खा सकते हैं। हम भुनी हुई फफूंदी चाहिए जो नरम और रसदार हो। क्या खबर, भुनी हुई फफूंदी तो ठीक है, लेकिन तुम सब खा सकोगी? अब 5 बज चुके हैं। मेरे घर में हमेशा रात का खाना 6 बजे शुरू होता है। हेलो, मुझे नज़रअंदाज मत करो। तुम मेरे सामने क्यों चल रही हो ryuji? टाइगर जो खुद ryuji के साथ चल रही थी अचानक रुक गई और मुड़कर ryuji को अपनी शफाफ आंखों से घूरा। ryuji ने खुद को बेज़बान पाया। क्या है टाइगर? उसने बेचैन होकर जवाब दिया और शाम के आसमान की तरफ अपनी नज़र तेज़ी से मुंतकिल कर दी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकती हो? जब बदतमीज़ी वाले अल्फाज ryuji के कान में आए तो उसे हैरत हुई
क्या उसने गलत सुना؟ टाइगर ने जानबूझ के र्यूजी के सामने आहा भरी और कहा, तुम्हें समझना चाहिए मैं कितनी मायूस हूँ, तुम्हें फिक्र क्यों नहीं हो रही? बस अगली बार हमारी हिकमत अमली के लिए तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो। मैंने अभी कीता मोरक उनको नहीं छोड़ा। तुम्हें पता हो तुमने क्या कहा? एक ड्रैगन, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक ड्रैगन, अजदहा या कुत्ता हो सकते हो, लेकिन चूंकि तुमने कहा है तुम मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हें अपनी खुशी के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए। अभी कुछ लम्हे पहले उसके आंसू कहाँ गए? पाम टॉप टाइगर अभी पाम टॉप टाइगर ही थी और चंद सख्त अल्फाज और हकारत भरे नजरियात के साथ र्यू जी के दिल को शदीद धचका लगा। उसके नुकीले पंजे और दांत कितने तेज थे। इस वहशी पाम टॉप टाइगर इंसान खाने वाले को कब तक बेरोक टोक छोड़ा जाएगा? अब क्या बनेगा जब उसने ऐलान कर दिया है कि उसके साथ रहेगा? शायद मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, कहा उसके कदम रुक गए। ये एक गलती थी, र्यूजी ने खुद को कहते हुए सुना। उसने दोनों आंखें मूंद ली, इसलिए वो उसे नहीं देख सका। वो टाइगर की शक्ल नहीं देख सका जो थोड़ी दूर अपने चेहरे को नीचे किए र्यूजी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने कहा, टाइगर उसके चेहरे पर उसकी सिसकी लेने वाली और गुदगुदी करने वाली हंसी को कबूतर की हंसी में बदलता हुआ नहीं देख सका। आज ये दुनिया के किसी शख्स में ने भी नहीं देखा। यहीं पर तोरा दोरा का वॉल्यूम 1 ख़त्म होता है। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।